الشیطانالرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ۔ اور تمہارے آس پاس کے کچھ گاؤں والے منافق ہیں اور کچھ مدینے والے، ان کی خواہ ہوگی نفاق، تم انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں، جلد ہم انہیں دوبارہ عذاب کریں گے، پھر بڑے عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے۔ اور کچھ اور ہیں جو اپنے گناہوں کے مقر ہوئے اور ملایا ایک کام اچھا اور دوسرا برا، قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے محبوب، ان کے مال میں سے زکوٰۃ تحصیل کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو، اور ان کے حق میں دعا خیر کرو، بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کو چین ہے اور اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ کیا انہیں خبر نہیں؟ بے شک اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور صدقے خود اپنے دست قدرت میں لیتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور تم فرماؤ کام کرو، اب تمہارے کام دیکھے گا اللہ اور اس کے رسول اور مسلمان، اور جلد اس کی طرف پلٹو گے جو چھپا اور کھلا سب جانتا ہے۔ تو وہ ہے تمہارے کام تمہیں جتاوے گا، اور کچھ موقف رکھے گئے کہ اللہ کے حکم پر یا ان پر عذاب کرے یا ان کی توبہ قبول کرے۔ اور اللہ علم اور حکمت والا ہے۔ اور وہ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کو اور کفر کے سبب اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کو، اور اس کے انتظار میں جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے ہم نے تو بھلائی چاہی، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بے شک جھوٹے ہیں۔ اور اس مسجد میں تم کبھی کھڑے نہ ہونا، بے شک وہ مسجد کے پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد پر پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، اور وہ اس قابل کہ تم میں اس میں کھڑے ہو، اس میں وہ لوگ ہیں کہ خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں اور ستھرے اللہ کو پیارے ہیں۔ تو کیا جس نے نیچی اپنی بنیاد رکھی اللہ سے ڈر اور اس کی رضا پر، وہ جس نے اپنی نیو چونی ایک گروہ ٹوٹے ہوئے کنارے والے گڑھے کے کنارے، تو وہ اس لیے کہ جہنم کی آگ میں ڈھے پڑا، اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دیتا۔ وہ تعمیر جو چنی گئی ہمیشہ اس کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، مگر یہ ہے کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ اور اللہ علم اور حکمت والا ہے۔ بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے، اور اس بدلے کہ ان کے لیے جنت ہے، اللہ کی راہ میں لڑیں تو ماریں اور مریں، اس کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ تورات اور انجیل اور قرآن میں ہے۔ اللہ سے زیادہ قول کو پورا کون؟ تو خوشیاں مناؤ اپنے سودے کی جو تم نے اس سے کیا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ توبہ والے، عبادت والے، سراہنے والے، روزے والے، رکوع والے، سجدے والے، بھلائی کے بتانے والے اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدیں نگاہ رکھنے والے، اور خوشیاں سناؤ مسلمانوں کو، نبی اور ایمان والوں کو لائق نہیں کہ مشرکوں کو وہ بخشش چاہیں اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں، جبکہ انہیں کھل چکا کہ وہ دوزخی ہیں۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کی بخشش چاہنا وہ تو نہ تھا مگر ایک وعدے کے سبب
جو اس سے کر چکا تھا۔ پھر جب ابراہیم کو کھل گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، اس سے تنکا توڑ دیا، لا تعلق ہو گیا۔ بے شک ابراہیم ضرور بہت آہیں کرنے والا ہے، متمل، اور اللہ کی شان نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت کرے، گمراہ فرمائے، جب تک انہیں صاف نہ بتا دے کہ کس چیز سے انہیں بچنا ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی سلطنت، جلاتا ہے اور مارتا ہے، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی ولی اور نہ مددگار۔ بے شک اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوئیں، اور ان غیب کی خبریں بتانے والے اور ان مہاجرین و انصار پر جنہوں نے مشکل کی گھڑی میں ان کا ساتھ دیا، بعد اس کے قریب تھا کہ ان میں کچھ لوگوں کے دل پھر جائیں، پھر ان پر رحمت متوجہ ہوا۔ بے شک وہ ان پر نہایت مہر رحم والا ہے۔ اور ان میں 3 پر جو موقوف رکھے گئے تھے، یہاں تک کہ جب زمین اتنی وسیع ہو کر ان پر تنگ ہو گئی اور وہ اپنی جان سے تنگ آ گئے، اور انہیں یقین ہوا کہ اللہ سے پناہ نہیں مگر اسی کے پاس، پھر ان کی توبہ قبول کی تائب رہیں۔ بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو۔ مدینے والوں اور ان کے گروہ دیہات والوں کے لائق نہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے بیٹھے رہیں، اور نہ یہ کہ ان کی جان سے اپنی جان پیاری سمجھیں۔ یہ اس لیے ہے کہ انہیں جو پیاس یا تکلیف یا بھوک اللہ کی راہ میں پہنچتی ہے، اور جہاں ایسی جگہ قدم رکھتے ہیں جیسے کافروں کو گیز آئے، اور جو کچھ کسی دشمن کا بگاڑتے ہیں، اس سبب کے بدلے ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ بے شک اللہ نیکوں کا نیک اجر ضائع نہیں کرتا۔ جو کچھ خرچ کرتے ہیں چھوٹا یا بڑا، اور جو نلا طے کرتے ہیں، سب ان کے لیے لکھا جاتا ہے، تاکہ اللہ ان کے سبب سے بہتر کاموں کا انہیں صلہ دے۔ اور مسلمانوں سے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سب کے سب نکلیں، تو کیوں نہ ہو کہ ان کے ہر گروہ میں ایک جماعت نکلے، دین کے سمجھ حاصل کریں، اور آپ واپس آ کر اپنی قوم کو ڈر سنائیں، اور اس امید پر کہ وہ انہیں بچیں۔ اے ایمان والو، جہاد کرو ان کافروں سے جو تمہارے قریب ہیں، اور چاہے کہ وہ تم میں سختی پائیں، اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور جب کوئی صورت اترتی ہے تو ان میں کوئی کہتے لگتا ہے، انہوں نے تم میں کس کے ایمان کی ترقی دی؟ تو وہ جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان کو اس نے ترقی دی اور خوشیاں منا رہی ہیں، اور جن کے دلوں میں آزار ہے انہیں اور پلیدی پر پلیدی بڑھائی، وہ کفر ہی پر مر گئے۔ کیا انہیں نہیں سوچتا کہ ہر سال 1 یا 2 بار آزمائے جاتے ہیں، پھر نہ تو توبہ کرتے ہیں نہ نصیحت پر مانتے ہیں۔ اور جب کوئی صورت اترتی ہے تو ان میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگتا ہے کہ کوئی تمہیں دیکھتا تو نہیں، پھر پلٹ جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل پلٹ دیے کہ وہ نہ سمجھے لوگ ہیں۔ بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے مسلمانوں پر کمال مہربان۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو تم فرما دو کہ مجھے اللہ کافی ہے،
اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔